حضرت شاہ نقشبند بخارا شریف سے تشریف لائے، حضور بخارا شریف سے تشریف لائے شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ پہنچے بخارا شریف سے لوگ اکٹھے ہو گئے، جس طرح آپ کا اجتماع ہے یہ اجتماع اکٹھا ہو گیا، حضور سے محبت کرنے والے اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ کے کنیز وہاں سے گزری، جب وہاں سے گزرتی ہے تو دیکھا رش تھا، لوگ جو ہے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ پوچھ دیا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بخارا سے چل کے آئے ہیں۔ کہا یہ لوگ کیوں اتنی محبت احترام کرتے ہیں؟ کہا یہ شاہ نقشبند ہیں، بخارا سے چل کے، لوگ بڑی عقیدت اور محبت کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ اور پھر وہ کافی دیر تک وہ دیکھتی رہی سما، دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ لوگ ہاتھ میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں، یہ ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت کا کیا مقصد؟ سادی عورت کی وہ سوال پوچھتے رہے، ساتھ والی عورت سمجھاتی رہے۔ اس نے کہا بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جڑنے والا اگر بدبخت بھی ہو تو نیک بخت بن جائے، بدبخت آ بھی جائے، ہم الجلساء لا یشکی جلیسہم، فرمایا بدبخت آ بھی جائے نیک بخت بن جاتا ہے۔ اس نے کہا بیعت کا فائدہ کیا ہے، ان کے جڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا بڑا سمجھایا، سادی عورت، اس نے کہا سادے لفظ، اس نے کہا یہ فقیر لوگ ہیں، اوکھے والے ویلے کم آ دینے، اوکھے ویلے کم آ جانے لے، دعاواں دے نال کرم فرمینا۔ اچھا ایو فائدہ ہونا کہ پھر میں بھی بیعت ہو گئی، بیعت ہوئی عورت، بیعت جب ہو گئی، اب اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ طبیعت میں نیکی آنے لگ گئی، تسبیحات، نماز کے اندر برکت، ذکر اذکار کی طرف دل میل ہونے لگا، نیکی کی طرف طبیعت لگنے لگی۔ اب جب نیکی کی طرف طبیعت لگنے لگی، نیکی کی طرف میل ہونے لگی، تو اب صاف ظاہر ہے ذکر کی ایک اپنی برکت ہے، اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو جب ذکر کی وجہ سے معاملات میں برکت آئی، اس کے معاملات درست ہونے لگے، بادشاہ نے اپنی غربت دی، تھوڑا سا عہدہ بڑھا دیا۔ جو ساتھ والی تھی وہ حسد کرنے لگی، کسی طرح الزام لگ گیا، الزام عورت پہ لگ گیا، وہ باندھی جو بیعت ہوئی تھی، جب الزام لگا پریشانی، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت کا فیصلہ آ گیا کہ میں نے تجھے یہ عزتیں دی، یہ مقام دیا، اور تو نے میری عزت کا خیال نہیں کیا، اس کو پھانسی دے دو۔ اب پہاڑ پہ لے کے جا رہے گرانے کے لیے، جب گرانے لگی فوری وہ جملہ ذہن میں آیا کہ میں تو اس راہ کی مسافر ہوئی تھی، یار کو تلاش کرنے کے لیے، محبوب خدا اور محبوب کی تلاش کے لیے، اس کو منانے کے لیے، یا اللہ میں تو عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ پھر وہ جملہ یاد آیا، پیر اوکھے ویلے کام آندے نے، وہ جملہ کام آیا، فوری وہی مقام پہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اے شاہ نقشبند، اس سے اور کون سا اوکھا ویلا آئے گا میرے اوپر، اس سے اور کون سا وقت آئے گا مجھ پہ اوکھا، یہ موت کا وقت ہے مجھے گرانے کے لیے۔ اسی مقام پہ اس نے التجا کی، استغاثہ کیا۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث قدسی، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فرمایا نگاہیں ان کی ہوتی ہیں، طاقتیں میری ہوا کرتی ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند اپنے مقام پہ بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اس نے التجا کی، اللہ نے وہ آواز پہنچائی، اسی مقام پہ آپ کا ہاتھ سامنے آیا، جو ہی انہوں نے دھکا دیا، حضرت کا ہاتھ آیا، بچا لیا۔ پریشان ہو گئی کہ حضرت آپ تو بخارا میں تھے اور میں یہاں پہ سمرقند کے اندر، فرمایا یہ کیسے مدد پہنچ گئی؟ فرمایا تو از جبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں شاہ نقشبند بخارا سے چل پڑا تھا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فرمایا نگاہیں ان کی ہوتی ہیں، طاقتیں دی ہوئی میری ہوا کرتی ہیں۔